بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کا نام شیراز تھا اور اس کی عمر 35 سال تھی۔ وہ ایک جیل میں حوالدار تھا اور جیل میں نائٹ ڈیوٹی دیتا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے 2 ہی بچے تھے اور دونوں ہی ابھی چھوٹے تھے۔ اس کی بیوی ایک نہایت سادہ سی اور گھریلو خاتون تھی جسے گھرداری سے خاص لگاؤ تھا۔ شیراز کے ماں باپ بھی زندہ تھے اور اس کے ساتھ رہتے تھے۔ شیراز کے 3 بہنیں تھیں اور تینوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور تینوں کافی لمبے عرصے کے بعد ہی ان سے ملنے آتی تھیں۔ یہ تینوں کے بچے اسکول جاتے تھے اور چھٹیاں کروا کر ان کی پڑھائی کا نقصان ہوتا تھا۔ تبھی وہ اپنے مائکے آتی جب ان کے بچوں کو چھٹیاں ہوتی۔ وہ اکیلا ہی کمانے والا تھا، تبھی سوچ سمجھ کر ہی پیسے خرچ کیے جاتے تھے۔ پہلے شیراز کی ڈیوٹی دوسرے شہر کے تھانے میں تھی، لیکن چند دن پہلے اسے اس تھانے میں ڈیوٹی کے لیے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی وہ نہیں جانتا تھا، نہ ہی اسے وجہ بتائی گئی تھی، لیکن اس نے لوگوں سے سنا تھا کہ اس شہر میں جیل کے قیدی راتوں رات فرار ہو جاتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیل میں انتہائی سیکیورٹی کا انتظام تھا کہ چڑیا بھی ادھر نظر آتی تو پکڑ لی جاتی، لیکن قیدی ایسے فرار ہو جاتے ہیں جیسے وہ یہاں کبھی آئے ہی نہ ہوں، اور ان کے بھاگنے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا تھا سوائے وہاں ان کی غیر موجودگی کے۔ کمشنر کو لگتا تھا کہ اندر کے لوگ ہی قیدیوں کو رہا کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے اس نے پورا عملہ ہی بدل دیا تھا۔ لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے کہ کمشنر نے عملہ کس وجہ سے بدلا تھا۔ آج اس کے تھانے میں پہلی رات تھی۔ پہلے دوسرے شہر جہاں وہ ڈیوٹی کرتا تھا وہاں دن کے وقت اپنے فرائض سر انجام دیتا تھا، لیکن یہاں اسے نائٹ شفٹ دی گئی تھی۔ لیکن وہ اس پر بھی خوش تھا کیونکہ وہ اپنے شہر آ گیا تھا جہاں وہ روز بآسانی واپس اپنے گھر جا سکتا تھا، وہاں کھانا کھا سکتا تھا، ورنہ جب وہ دوسرے شہر تھا تو وہاں اسے رہنے کے لیے دیے گئے کمرے کا کرایہ بھی ادا کرنا پڑتا تھا اور کھانا بھی باہر سے کھانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تنخواہ کا کافی کمرے کے کرائے اور 2 وقت کے کھانے پر ضائع ہو جاتا تھا، جس سے وہ پریشان بھی رہتا تھا۔ لیکن اب اس کی پریشانی حل ہو گئی تھی۔ وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس، ہاتھ میں سٹک پکڑے جیل کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا جب اچانک اس کے کانوں میں بانسری کی آواز پڑی۔ کوئی بہت خوبصورتی سے بانسری پر ایک پرسوز سی ٹھنڈی میٹھی دھن بجا رہا تھا جس سے پورے جسم پر خمار طاری ہو رہا تھا۔ اس پرسوز دھن سے اس کے پورے جسم پر سرور چھایا اور آنکھیں خود بخود بند ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد اسے اونگ آنا شروع ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ چائے پی کر آیا تھا کہ اسے نیند نہ آئے اور وہ مستعدی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے، لیکن اچانک سے نیند آنا اس کے لیے بھی حیران کن تھا۔ گھر میں بھی اس نے نیند پوری کر لی تھی تاکہ رات کو نیند نہ آئے، مگر اسے اب پہلے سے بھی زیادہ نیند آنا شروع ہو چکی تھی۔ ایک تو وہ پرسور سی مسور کن دھن اور اوپر سے نیند کی خماری۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، جس کا طلب تھا وہ سو چکا تھا۔ اس کی آنکھ عجیب سے چیخنے چلانے کی آوازوں سے کھلی تھی، شور باہر سے آ رہا تھا۔ اس نے جیل میں جھانکے بغیر بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور جیل سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی کمشنر، اے سی پی، اے ایس پی اور انسپیکٹر کھڑے تھے۔ وہ لوگ بے حد مشتعل اور غصے میں لگ رہے تھے، جس کی وجہ شیراز کو سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیا ہو گیا جو یہ یوں چیخ چلا رہے ہیں۔ وہ ان سے قطع نظر منہ دھونے کے لیے جانچ لگا جب کمشنر نے بھڑک کر اسے بلایا اور کہا کہ رات کو تم کہاں مرے ہوئے تھے جو تم نے کسی کو اطلاع دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ کمشنر کی بات سن کر وہ بوکھلا گیا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ بات کس بارے میں کر رہے تھے۔ اس نے تیزی سے بہانہ گڑھا اور کہا کہ سر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی بات سن کر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اے سی پی نے کہا دشمن بہت خطرناک لگتا ہے، اپنے آنے اور جانے کا کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑتا اور سب قیدیوں کو بھگا کر لے جاتا ہے۔ کوئی ایک قیدی بھاگتا تو اتنا تعجب اور حیرانی نہیں ہوتی، لیکن سارے قیدیوں کو فرار کروانا کچھ حیران کن ہے۔ یا تو وہ سارے قیدیوں کا ہمدرد ہے یا پھر اس کی پولیس والوں سے کوئی خاص دشمنی ہے جو سارے قیدیوں کو فرار کروا دیتا ہے۔ ہمارے سارے احتیاطی اقدامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا۔ کمشنر نے کہا کہ یہی نہیں بلکہ سی سی ٹی وی کیمروں میں دن کی ساری ریکارڈنگ تو ہو جاتی ہے، لیکن رات کے وقت کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کام کرتے ہیں۔ اے سی پی نے کہا جلدی ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ اگر ایسے ہی رہا تو سارا شہر مجرموں سے بھر جائے گا اور پھر مجرم تو ہر جرم میں ملوث پائے جاتے ہیں۔
یوں شہر کا نظام اور امن درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ انسپیکٹر نے کہا کہ عملہ بدلنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ پھر سے انتہائی صفائی سے سب قیدیوں کو رہا کروا کر لے گیا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پہلے ہمیں لگتا تھا کہ یہ کام کسی اندر کے بندے کا ہے، مگر ایسا بھی کچھ ثابت نہیں ہو پا رہا۔ ان کی بات سن کر سب کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے، جبکہ شیراز ان کی باتیں سن کر حیران ہوتا منہ دھونے چل دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جیل سے ایک بار پھر سارے قیدی فرار ہو گئے، اور اسے اب علم ہوا تھا کہ تھانے کا سارا عملہ کیوں تبدیل کیا گیا تھا۔ وہ منہ دھو کر واپس آیا اور پھر انسپیکٹر کو بتا کر گھر کی طرف چل دیا۔ ساری رات تو وہ سویا رہا تھا اور ان سب سے بہانہ بھی بنا دیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا، ورنہ اسے ہی چھان بین میں ملوث کر لیا جاتا۔ گھر پہنچ کر اس نے ناشتہ کیا اور پھر کتنی ہی دیر بیٹھا اس بارے میں سوچتا رہا۔ اس میں سے کسی بات کا ذکر اس نے گھر والوں سے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ تھانے کی باتوں کو تھانے تک ہی رکھنے کا عادی تھا۔ انہی سب سوچوں میں گم وہ ایک بار پھر گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ اگلے کچھ دن اسی شش و پنج میں گزر گئے تھے کہ مجرم کو کیسے پکڑا جائے، جو قیدیوں کو فرار کرواتا ہے، وہ بھی بغیر کوئی ثبوت چھوڑے اور بغیر کسی کو خبر دیے۔ پولیس سارا دن بھاگے ہوئے مجرموں کو پکڑنے میں لگی رہتی ہے، اور رات ہوتے ہی وہ مجرم خود بخود نہ جانے کیسے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس دوران شیراز نہ جانے کیسے کرسی پر بیٹھا بیٹھا ہی سو جاتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اور جب جاگتا ہے تو دن چڑھ آیا ہوتا۔ یہی نہیں بلکہ ہر طرف شور اور بھگدڑ مچی ہوتی کہ مجرم فرار ہو گئے۔ ایک ہفتے تک یہی سب چلتا رہا، لیکن اس بیچ جو ایک چیز شیراز نے بہت دھیان سے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اسے نیند تبھی آتی ہے جب وہ اس بانسری کی مدھر پرسوز اور مسرور کن دھن سنتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بانسری کون بجاتا ہے، مگر جیسے ہی وہ مسرور کن دھن اس کے کانوں میں پڑتی تھی، اس کی آنکھیں آپ ہی آپ بند ہونے لگتی تھی اور نیند کی خماری سر چڑھ کر بولتی، جس کی وجہ سے وہ اگلے کچھ ہی پلوں میں نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتا، اور وہ نیند اتنی گہری ہوتی کہ اس کی آنکھ پھر اگلی صبح ہی کھلتی تھی۔ ان سب حالات سے پریشان ہو کر انسپیکٹر، کمشنر اور باقی سب مزید سیکیورٹی بڑھا رہے تھے، مگر ان سب کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ نکلا۔ آج شیراز نے تھانے جانے سے پہلے 2 کپ چائے پی تھی تاکہ وہ آج سوئے نہیں، اور اسے اس بانسری کی دھن پر بھی شک تھا، تبھی اس نے اپنے کانوں میں بھی روئی ٹھونس لی تھی تاکہ وہ آج سوئے نہیں۔ اسے لگنے لگا تھا کہ بانسری کے ذریعے کوئی ان سب کو ہپنوٹائز کر دیتا ہے، جس سے وہ سب گہری نیند سو جاتے ہیں اور مجرم اپنا کام آسانی سے کر لیتا ہے۔ وہ سب سے ملتا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ٹائم پاس کے لیے اس نے فون کھول کر گیم کھیلنا شروع کر دی تھی۔ آدھی رات تک کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی، نہ ہی کوئی عجیب سی بات ہوئی تھی جس پر اس نے سکون کا سانس لیا کہ آج یقیناً کوئی قیدی فرار نہیں ہوگا۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ جب اس کے کانوں میں بانسری کی مدھم پرسوز آواز گونجی، اس نے کانوں میں موجود روئی کو مزید دبایا، کیونکہ ابھی بھی اس دھن کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بانسری کا نشہ اس پر حاوی ہو۔ روئی دبانے سے وہ مدھن آواز بھی آنا بند ہو گئی تھی، تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اب اس نے سکون کا سانس لیا ہی تھا جب اچانک ایک بلند اور عجیب سا شور اس کے کانوں میں گونجا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر شور مسلسل ہو رہا تھا اور اتنا تیز تھا کہ روئی کے باوجود اتنی تیز آوازیں اسے سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی گلا پھاڑ کر چلا رہا ہو۔ وہ شور کے تعاقب میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ آگے ہی آگے بڑھتا آوازوں کے تعاقب میں جا رہا تھا جو مسلسل جیل کے دوسرے حصوں سے آ رہی تھیں۔ جب وہ جیل کے دوسرے حصے میں پہنچا تو سبھی جیلوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اندر کسی بھی قیدی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ تیزی سے جیل کے احاطے والے دروازے کی جانب بڑھا۔ جب وہ احاطے میں پہنچا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ سارے قیدی ایک ایک کر کے جیل کی بلند بانگ دیوار سے باہر پہنچ رہے تھے، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ سب ہوش میں نہیں تھے، بلکہ سب کے سب بے ہوش تھے اور سبھی دیواروں کو کود نہیں رہے تھے، بلکہ سب کے سب ہوا میں معلق دیوار کے اوپر سے باہر جاتے جا رہے تھے۔ وہ سب فضا میں ہوش و حواس سے بیگانہ معلق تھے، اور پھر ایک ایک کر کے وہ سب کے سب جیل سے باہر چلے گئے۔ خود شیراز اتنی بے یقینی میں گھرا ہوا تھا کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ ان سب کو روکے اور جا کر باقی ساتھیوں کو اطلاع کرے، مگر اگر وہ ہوش میں بھی ہوتا تو ان سب قیدیوں کو روک نہیں پاتا، کیونکہ وہ سب اسے بہت اوپر، تقریباً 15 فٹ اوپر کی بلندی پر معلق باہر کی جانب کو بڑھ رہے تھے۔ ان سب کے غائب ہوتے ہی شیراز کو ہوش آیا اور اسے احساس ہوا کہ وہ سب فرار ہو گئے۔
مگر ان کا طریقہ اتنا حیرت انگیز تھا کہ اس کی عقل یہ سب ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے ادھر ادھر پولیس اہلکاروں کو تلاشنا چاہا جن کے احاطے میں ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ اسے 3-4 اہلکار مختلف جگہوں پر کرسیوں پر بیٹھے نظر آئے، مگر سب کے ہی سر ڈھلکے ہوئے تھے جیسے وہ سو رہے ہوں۔ اس نے باری باری سب کے پاس جا کر سب کو ہلایا جلایا اور ان کو بتایا کہ سب قیدی فرار ہو گئے، لیکن کوئی بھی ان کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ سب کے سب گہری نیند میں سو رہے تھے، جیسے نیند نہ ہو بلکہ نشے کے باعث بے ہوش ہوں۔ اس نے کافی دیر ان کو جگانے میں وقت صرف کیا، لیکن کسی نے بھی جواب نہ دیا، نہ ہی کوئی ہوش میں آیا، جس پر وہ بددل ہو کر تھانے کی جانب لپکا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ سب اہلکار، حوالدار، انسپکٹر، سب انسپکٹر اور کانسٹیبل تک گہری نیند میں گم تھے۔ اس نے سب کو جگانے کی کوشش کی مگر کوئی بھی نہ جاگا، جس پر وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ کچھ سوچ کر اس نے کمشنر کو فون کر دیا، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ شہر سے باہر ہیں اور اتنی جلدی نہیں آ سکتے، آپ صبح ہی آئیں گے۔ وہ بھی فون رکھ کر سب کو ایک نظر دیکھتا اپنی جگہ جا کر سو گیا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ اگلے دن وہ جاگا تو تھانے میں پہلے کی طرح ہی ہڑبڑی مچی ہوئی تھی۔ سب لوگ ایک بار پھر پریشان سے نظر آ رہے تھے کہ قیدی ایک بار پھر فرار ہو گئے تھے، اور پتہ تک نہ چل پایا تھا کہ یہ سب ہوا کیسے۔ اتنے میں شیراز ان سب کے قریب پہنچا اور کمشنر کو بتایا کہ کل رات سبھی اہلکار یہاں تک کہ انسپکٹر اور سب انسپکٹر بھی سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو بہت جگایا مگر کوئی بھی نہ جاگا، ایسا لگتا تھا جیسے سب بے ہوش ہو۔ شیراز کی بات سن کر انسپکٹر نے اس کو گھر کا فالتو کے الزام نہ لگاؤ۔ شیراز نے کہا کہ وہ الزام نہیں لگا رہا، سب لوگ ہی بے ہوش تھے، اور اگر آپ جاگ رہے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ رات کو کمشنر صاحب کو میں نے فون کیا تھا۔ شیراز کی بات سن کر وہ شرمندہ سا چپ رہ گیا۔ یہ بات وہاں کا ہر سپاہی قبول کرتا تھا کہ جب سے قیدیوں کے فرار کی وارداتیں ہوتی آ رہی تھیں، وہ سب کے سب رات کو خود بخود نہ چاہنے کے باوجود بھی سو جاتے تھے، لیکن اپنی ناکامی کی داستان مشہور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تبھی ہر بار کمشنر اور ACP سے جھوٹ بول دیا کرتے تھے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، مگر پھر بھی یہ سب ہو جاتا ہے۔ ان کا بھانڈا پھوٹ جانے پر کمشنر نے ان سب کو کینہ-توز نظروں سے گھورا اور پھر شیراز کی طرف متوجہ ہوا، جو بتا رہا تھا کہ قیدی کیسے فرار ہوتے ہیں، مگر جیسے جیسے وہ بتاتا جا رہا تھا سب بے یقینی سے اسے تکتے نفی میں سر ہلاتے جا رہے تھے۔ شیراز سب کچھ بتا کر خاموش ہو چکا تھا، لیکن سب اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ جو کچھ اس نے بتایا تھا اس پر انسانی عقل یقین نہیں رکھتی تھی، تبھی وہ بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ انسپکٹر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ لگتا ہے شیراز ہی اصل مجرم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ سب سو گئے تھے تو یہ جاگا کیسے رہ گیا؟ اور یہ جو بتا رہا ہے ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ قیدی کوئی جادوگر نہیں ہے جو فضا میں اڑتے ہوئے فرار ہوں۔ یقیناً اسی نے سب کے کھانے میں کچھ ملایا ہوگا، تبھی سب بے ہوش ہو گئے تھے۔ انسپکٹر کی بات سن کر شیراز نے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا کہ اگر میں ہی قصوروار ہوں تو پھر میرے آنے سے پہلے جو قیدی فرار ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری آپ کسے ٹھہرائیں گے؟ اس کے سوال پر انسپکٹر اپنا سمو لے کر رہ گیا تھا، مگر پھر بولا کہ یقیناً تم سے پہلے تمہارا کوئی ساتھی سابقہ عملے میں موجود ہوگا۔ انسپکٹر کی بات سن کر شیراز نے غصے سے اسے دیکھا، جو اسے ہی غلط ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ شیراز نے کہا کہ میں آپ کو سچا ثابت کر سکتا ہوں، مجھے بس آج رات کا وقت دیں۔ کمشنر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج کی رات ثبوت ڈھونڈ لینا خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ اسے کہہ کر کمشنر انسپکٹر کو سبھی قیدیوں کو پکڑنے کی ہدایات دینے لگا، جبکہ شیراز اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر جاتے ہوئے بھی وہ مسلسل رات کے واقعے کو ہی سوچ رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے بانسری کی دھن کی وجہ سے سب سو جاتے ہیں۔ رات کو اس نے بانسری کی آواز نہیں سنی تھی تو وہ سویا نہیں تھا بلکہ جاگا رہ گیا تھا، اور آج اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیا تھا جس پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا تھا۔ باقی سب اس لیے سو جاتے ہیں کیونکہ وہ بانسری کی دھن سنتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کرتے ہیں، جبکہ رات کو وہ احتیاطی تدابیر کرنے کی وجہ سے ہی سونے سے بچ گیا تھا، اور اب وہ خود سچ کا پتہ لگانا چاہتا تھا تاکہ مزید قیدی فرار بھی نہ ہوں اور وہ خود کو سچا بھی ثابت کر سکے۔ اسے یقین تھا کہ وہ خود کو سچا ثابت کر لے گا، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ آج رات کو اسے کیا کرنا ہے۔ سارا دن گھر پر گزار کر اس نے ٹی وی ہی دیکھا، جہاں ہر نیوز چینل پر یہی خبریں گردش کر رہی تھی کہ جیل سے سارے قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور پولیس سوتی رہ گئی۔ نہ ہی قیدیوں کو فرار ہونے سے روک پائی اور نہ ہی مجرم کا پتہ لگا پائی جو ان سب قیدیوں کے فرار ہونے میں مدد کر رہا ہے۔ سارا دن یہی خبریں دیکھ دیکھ کر وہ اکتا گیا تھا۔ بغیر ساری بات جانے میڈیا ہر بات کو اپنے مطلب کا رنگ دے دیتا ہے، جس پر وہ جھلا جاتا ہے۔
کہ میڈیا والوں کو یہی بات تو اسے سب سے زیادہ بری لگتی ہے۔ وہ معمول کے مطابق تھانے پہنچا۔ کانوں میں اس نے کل کی طرح روئی ٹھونس لی، جبکہ چائے کے 3 کپ پی کر آیا تھا کہ نیند نہ آئے۔ تھانے کے سبھی اہلکار، انسپکٹر، سب انسپکٹر اور کانسٹیبل سبھی اسے گھور رہے تھے، کیونکہ کل ان کی کمشنر صاحب سے اچھی کلاس لگی تھی اور کمشنر صاحب نے ان کی بہت بے عزتی بھی کی تھی کہ وہ ڈیوٹی ٹائم پر آ کر سو رہے تھے۔ شیراز سب کی نظروں کو نظر انداز کرتا اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج پھر سے وہی سب ہوگا جو پچھلے چند دنوں سے ہو رہا تھا۔ آج بھی کئی مجرموں کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور کئی پرانے قیدی جو فرار ہوئے تھے وہ بھی پکڑے گئے تھے۔ ایک اور حیرت انگیز بات ان قیدیوں سے پتہ چلی کہ وہ خود سے نہیں بھاگتے، نہ ہی کوئی ان کی مدد کرنے آیا تھا، بلکہ وہ جیل میں گہری نیند سوتے تھے اور جب آنکھ کھلتی تھی تو وہ جیل سے باہر ہوتے۔ جیل سے وہ کیسے باہر آتے یہ تو وہ نہیں جانتے تھے، مگر جیل سے باہر خود کو پا کر خوشی سے وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ کسی نے بھی ان قیدیوں کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کو خبر نہ ہوتی کہ وہ جیل سے کیسے باہر گئے، اور نہ ہی کوئی ان کو بے ہوشی کی حالت میں باہر لے جا سکتا تھا، کیونکہ اگر ایک آدمی کو لے جانا ہوتا تو الگ بات تھی، مگر یہاں روز رات کو 100 کے قریب قیدیوں کو فرار کروایا جاتا تھا۔ بار بار پوچھ تاچھ پر بھی ان کا یہی جواب تھا، جس پر تھک ہار کر ان سے پوچھ تاچھ بند کر دی گئی تھی اور اپنے طور پر اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ شیراز کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا رات گہری نیند کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے رات کے 12:30 بج گئے تھے اور پھر وہی پرسوز سی دھن پورے تھانے میں گونجنے لگی۔ شیراز نے کانوں میں روئی ٹھونس رکھی تھی، تبھی اس کے کانوں میں اس کی آواز بہت کم پہنچ رہی تھی۔ آواز اب ہر جگہ گونج رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے فون نکالا۔ اچانک ایک طرف سے ویسا ہی شور بلند ہوا جیسے کل ہوا تھا۔ وہ تیزی سے فون میں ویڈیو ریکارڈنگ کا آپشن آن کرتا اس جانب بڑھا جہاں اس نے ان سب قیدیوں کو فضا میں معلق ہو کر جیل کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ وہ باہر آیا تو وہی منظر اس کے سامنے تھا جیسا منظر کل اس نے دیکھا تھا۔ اس نے تیزی سے ان قیدیوں کی ویڈیو ریکارڈ کرنی شروع کر دی، جو ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا اور ہوا میں معلق جیل کی اونچی 4 دیواری سے باہر جا رہے تھے۔ وہ سب ایک ایک کر کے دیوار کے اوپر سے دوسری طرف چلے جا رہے تھے۔ شیراز تب تک ویڈیو بناتا رہا جب تک سارے قیدی دوسری طرف چلے نہ گئے۔ پھر وہ وہاں سے سبھی اہلکاروں کی طرف آیا اور ان کے سوتے ہوئے کی ویڈیو بنانے لگا، اور اس کے بعد وہ تھانے کے اندر آیا۔ انسپکٹر کے ساتھ باقی سب انسپکٹر کی بھی ویڈیو بنائی تاکہ سب کی بات کا یقین کر سکے۔ ویڈیو بنانے کے بعد وہ ویڈیو کو سیو کر کے اپنی جگہ پر جا کر سو گیا۔ اگلے دن وہ جلدی اٹھ گیا تھا، لیکن معمول کے مطابق ہر طرف شور اور ہنگامہ برپا تھا، جیسے ہڑبڑی مچی ہوئی ہو۔ ایک سپاہی شیراز کے سر پر کھڑا اسے گھور رہا تھا اور اسی نے شیراز کو جگایا تھا۔ کمشنر صاحب نے بلاوا بھیجا، تبھی وہ تیزی سے اٹھتا ہوا ان کے ساتھ چل دیا کہ یقیناً وہ آج اسے ثبوت مانگیں گے۔ کمشنر صاحب کے ساتھ باقی سب بھی کھڑے اسی کے منتظر تھے۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنی جیب سے فون نکالا اور ویڈیو آن کر کے فون کمشنر صاحب کے حوالے کر دیا۔ سب لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے اور سب بے یقین تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر سہارے کے سارے قیدی ہوا میں اڑتے ہوئے جیل سے باہر چلے جائیں، وہ بھی تب جب وہ خود بھی بے ہوش تھے۔ ویڈیو میں سبھی اہلکار سوئے ہوئے نظر آ رہے تھے، جس پر سب ایک بار پھر شرمندہ ہونے لگے۔ کمشنر نے شیراز سے پوچھا کہ جب سب سو جاتے ہیں تو تم کیوں نہیں؟ تب شیراز نے بتایا کہ جیل میں رات کو ایک بانسری کی دھن کی آواز آتی ہے، جسے سن کر انسان پر نشہ سا طاری ہونے لگتا ہے اور وہ اتنی گہری نیند سو جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ اگلی صبح ہی کھلتی ہے۔ یہ دھن سب کو سلا دیتی ہے، جس کی وجہ سے سب گہری نیند سو جاتے ہیں، لیکن مجھے ان سب کا علم ہو گیا تھا، تبھی میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا ہوں، جس کی وجہ سے میں اس دھن کے سحر سے بچا رہتا ہوں۔ میں نے سب کو یہ بات اس لیے نہیں بتائی کیونکہ سبھی میرا مذاق اڑاتے اور میری بات ماننے سے انکار کر دیتے، تبھی میں نے ثبوت کے ساتھ سب کو بتایا ہے۔ اب یقیناً کوئی کانوں میں روئی ٹھونسنے سے انکار نہیں کرے گا۔ شیراز کی بات سن کر سب نے سر ہلا دیا۔ کمشنر صاحب نے اب سب کو احتیاط برتنے اور مجرم کو پکڑنے کا سختی سے حکم دیا، جو ان سب قیدیوں کو اتنے منظم اور غیر یقینی طریقے سے فرار کروا رہا تھا۔ شیراز نے اس ویڈیو سے نہ صرف خود کو سچا اور بے گناہ ثابت کر دیا تھا، بلکہ یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ سب کوئی بہت ہی پہنچا ہوا مجرم ہے، جسے پکڑنا اشد ضروری ہو چکا ہے۔ گھر آ کر اس نے معمول کے کام نمٹائے اور گہری نیند سو گیا۔ شام کے وقت وہ کھانا کھا کر اپنی ڈیوٹی نبھانے تھانے کی طرف چل دیا تھا۔ اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا، وہ بائک پر جا رہا تھا جب اچانک ایک سنسان سڑک سے گزرتے ہوئے اس کی بائک کو نہ جانے کیا ہوا
کہ وہ ایک جھٹکا کھا کر رک گئے۔ اس نے اپنی بائک کو سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ سٹارٹ ہی نہ ہوئی۔ اس نے اتر کر بائک کو چیک کیا مگر بظاہر بائک میں کوئی بھی مسئلہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی تھی، اتنی تیز کہ اسے لگا کہ وہ بائک سمیت اڑ جائے گا۔ اس نے سختی سے سڑک پر قدم جماتے بائک کو بھی سنبھالا۔ ابھی وہ خود کو سنبھال ہی رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے عجیب سا شور محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا چاہا مگر تبھی سڑک سے اڑتی ریت اس کی آنکھوں میں جا گھسی، جس سے اس کی آنکھوں میں چبھن سی پیدا ہونے لگی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دیکھنے کے قابل ہوتا کسی نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور زور سے گردن کو دبانے لگا۔ شیراز کا سانس گھٹنے لگا اور گردن جلنے لگی۔ اسے لگا جیسے ابھی اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اچانک کوئی اس کے کان کے قریب جھکا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے بے حد بدبو آ رہی تھی، اتنی عجیب اور گندی کہ شیراز کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ غرا کر غصے سے بولا کہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں زندہ جلا کر بھسم کر دوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ پیچھے ہٹی اور اس کی گردن سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اس کی لرزا دینے والے لہجے اور بھاری آواز سے اسے وہ لڑکی لگی تھی۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی شاید نے اپنی آنکھیں مسل کر کھولیں تو دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ ہوا بالکل پرسکون پہلے جیسی چل رہی تھی۔ پوری سڑک پر کسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ شیراز کو جب کوئی نہ دکھا تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ شاید یہ اس کا وہم تھا، لیکن اگر وہم ہوتا تو ابھی تک وہ بدبو نہ آ رہی ہوتی اور اس کا ابھی تک سانس بھی گھٹا ہوا تھا۔ اسے اپنی گردن پر ہاتھ لگائے تو ایک کرہ سی بلند ہوئی کیونکہ اسے وہاں آبلے بنے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی بائک پر لگے آئینے میں اپنی گردن کا معائنہ کیا تو اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ اس کی گردن سامنے سے جھلسی ہوئی تھی اور یہی نہیں، بڑے بڑے آبلے بھی پڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے جلا گئی تھی اور اسے خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ اس نے کرہ کر ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا تو کراتے ہوئے بائک پر بیٹھا اور تھانے کی راہ لی۔ تھانے پہنچ کر اس نے قریبی ڈسپنسری سے مرہم پٹی کروائی اور پھر واپس تھانے آ گیا۔ درد سے اس کا برا حال تھا لیکن ڈیوٹی سے چھٹی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سب نے آج کے حوالے سے خاص پلان ترتیب دے رکھا تھا۔ سب نے ہی اپنے اپنے کانوں میں روئیاں ٹھونس رکھی تھی تاکہ کوئی بھی بانسری کی دھن سن نہ پائے۔ سب لوگوں نے چائے کے تھرماس بھر کر پاس رکھ لیے تھے تاکہ وہ لوگ خود بھی سو نہ پائیں۔ آدھی رات تک وہ سب لوگ مستعد سے اپنی اپنی جگہ پر پوزیشن سنبھالے کھڑے ہو چکے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ہر طرف بانسری کی دھن گونج اٹھی، جو پورے تھانے اور جیل میں گونج رہی تھی۔ چونکہ ان سب لوگوں نے کانوں میں روئی ڈال رکھی تھی تبھی بانسری کی دھن کی بہت مدھم سی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی تھی، جس کو انہوں نے روئی مزید آگے دبا کر بند کر دیا تھا۔ سب لوگ تیار کھڑے تھے تاکہ بروقت مجرم کو پکڑ سکیں۔ ہر قیدی کی کوٹری کے باہر سپاہی کھڑے کر دیے گئے تھے جب اچانک کوٹریوں کے دروازے کے تالے خود بخود کھلنے شروع ہو گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قیدی بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر سبھی سپاہیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے شور اٹھنے لگا۔ لیکن جیسے ہی سبھی سپاہی اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر گئے ویسے ہی کوٹریوں کے دروازے کھلے اور سارے قیدی بے ہوش ہوا میں معلق ہوتے اپنی اپنی کوٹریوں سے باہر نکلنے لگے۔ شیراز نے سب قیدیوں کو ہوا میں معلق باہر جیل کے احاطے میں جاتے دیکھا تو تیزی سے فون پر سب کو احاطے میں آنے کا کہا، جس پر سب سپاہی اور انسپکٹر وغیرہ احاطے کی طرف بھاگتے چلے آئے تھے۔ اتنے میں سارے کے سارے قیدی ہوا میں معلق احاطے میں آتے جا رہے تھے، لیکن احاطے میں آتے ہی وہ سب کے سب زمین سے تقریباً 12-13 فٹ اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ سب انسپکٹر نے باہر ہر طرف اپنے اہلکاروں کو تعینات کر دیا تھا جس سے وہ سبھی قیدی بروقت واپس اندر لے آئے جاتے اور کسی کو بھی بھاگنے نہ دیا جاتا۔ ہوا میں معلق قیدیوں کو نیچے اتارنے کا ذریعہ تلاشتا جانے لگا کیونکہ وہ سب کے سب باہر جاتے جا رہے تھے، لیکن ساری احتیاطی تدابیر کے بعد بھی وہ اس شخص کو پکڑ نہیں پائے، نہ ہی ڈھونڈ پائے جو ان سب کو باہر لے کر جا رہا تھا۔ باہر جتنے بھی قیدی بے ہوش گرتے جا رہے تھے ان کو اٹھا اٹھا کر اندر واپس لاک اپ میں بند کیا جا رہا تھا اور آخر میں سبھی قیدیوں کو واپس لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ لیکن جب باہر ایک بھی قیدی باقی نہ رہا جو وہاں سے ہوش میں آ کر فرار ہو سکتا تھا تو اچانک ہر طرف شور سا مچ گیا۔ کوئی عورت اونچی آواز میں بین کرتی رو رہی تھی۔ ہوا جو پہلے ہی بہت مدھم سی چل رہی تھی وہ لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی اور وہ تیز ہوا طوفانی ہوا کا رخ اختیار کر گئی تھی۔
اتنی تیز ہوا جیسے سب کچھ اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گی۔ سب اہلکارہ اب احاطے میں جمع ہو گئے تھے، جہاں سے اس عورت کو بلند اور عجیب بین کرتی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بین میں رونے میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سبھی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک اس ہوا میں اندھیرا گہرا ہونے لگا، سیاہی سی چھانے لگی تھی کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، اور پھر اس سیاہی سے ایک وجود تشکیل پانے لگا۔ وہ کافی لمبا تڑنگا وجود تھا اور کسی عورت کا تھا جو تقریباً 10 فٹ لمبی تھی اور بے حد بھاری بھرکم اور خوفناک۔ اس کا چہرہ مکمل سیاہ تھا اور ایک طرف سے آدھا جلا ہوا تھا۔ وہ انسان تو بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی، اور روحوں کا وجود ہوتا نہیں تو یقیناً یہ جن زادی تھی۔ اس کا رونا بالکل جاری تھا، جبکہ سیاہ دھواں اب چھٹ چکا تھا اور ہر کوئی اپنی آنکھوں سے اس کریح کو بھیانک عورت کو دیکھ پا رہا تھا۔ وہ سب کو اپنے سامنے دیکھ کر تیزی سے زوردار آواز میں دھاڑی تو زمین لرز اٹھی، جس سے سب لڑکھڑا کر زمین پر گرے۔ اس نے اپنا پیر زور سے زمین پر مارا تو زمین اس جگہ سے شگاف پڑ گیا۔ اس جنزادی نے سب کو نیچے گرے دیکھ کر غصے سے بھڑک کر کہا کہ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ تم لوگوں نے میرے کام میں خلل ڈالا ہے، اب تم لوگوں کو میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ سب لوگ زمین سے اوپر کو اچھلتے واپس نیچے گرنے لگے۔ شیراز اس جنزادی کو دیکھ کر اور سن کر خوف سے تھرا اٹھا تھا، کیونکہ وہ پہچان چکا تھا کہ یہ وہی عورت تھی جو راستے میں اس کو تکلیف پہنچا چکی تھی اور اس کی گردن کو بھی جھلسا گئی تھی۔ سبھی لوگ اب اوپر نیچے گرتے تھے اور زخمی ہو رہے تھے۔ شیراز کا وجود بھی اوپر کو ہوتا نیچے زمین پر گر رہا تھا، جس سے نہ صرف اسے چوٹیں لگ رہی تھیں بلکہ گردن میں بھی شدید جلن اور درد ہو رہا تھا۔ اچانک اس جنزادی نے پھر سے اپنی آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ سب ایک جھٹکے سے زمین پر جا گرے۔ سب کی کمر میں شدید درد ہونے لگا تھا اور نیل ہی نیل پڑ گئے تھے۔ وہ جنزادی زوردار قہقہ لگانے کہنے لگی، اب روک کر دکھاؤ مجھے، اور تیرا تو میں وہ حال کروں گی کہ پھر سچ کا پتہ چلانا ہی بھول جاؤ گے۔ اس نے شیراز کو دیکھتے ہوئے بھڑک کر کہا تو شیراز کی جان ہوا ہوئی۔ وہ تیزی سے ہوا میں اڑتی شیراز تک پہنچی اور ایک جھٹکے سے اسے کالر سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا، یوں کہ اب وہ زمین سے 2 فٹ اوپر تھا۔ تکلیف کے مارے شیراز کی آنکھیں پھٹ گئیں اور آنسو بہنے لگے تھے۔ دم بے تحاشا گھٹنے لگا تھا۔ وہ خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا مگر ناکام رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ جنزادی شیراز کی جان لیتی، پیچھے سے ایک سپاہی نے آتے ہی اس جنزادی کی کمر پر اپنے ہاتھ رکھا اور تیزی سے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ آیت الکرسی کے بعد وہ مزید کوئی اور قرآنی آیات بھی پڑھ رہا تھا۔ اس جنزادی نے شیراز کا کالر چھوڑ دیا اور زمیں بوس ہوتی تڑپنے لگی۔ وہ تڑپتی مچلتی نیچے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ شیراز اور سپاہی تیزی سے دور دور ہٹ گئے اور اس جنزادی کو تڑپتے ہوئے دیکھنے لگے۔ وہ گرج رہی تھی اور ان سب کو زندہ بھسم کرنے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ سبھی زخمی سپاہی اور انسپکٹر وغیرہ بھی اس جنزادی کے ارد گرد کھڑے ہو گئے تھے۔ اچانک وہ ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ سب نے حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک جنزادی ان کی جیل سے قیدیوں کو فرار کروا رہی تھی۔ ایسا واقعہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، نہ ہی انہوں نے ایسا کبھی کہیں دیکھا تھا کہ ایک جنزادی قیدیوں کو فرار کرواتی۔ اس میں بھلا ایک جنزادی کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ وہ سب لوگ زخمی تھے، تبھی ڈاکٹرز کو وہیں بلوا لیا گیا تھا تاکہ سب کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ سب کی حالت ہی خراب تھی اور سب سے زیادہ خراب حالت شیراز کی تھی، جو پہلے بھی زخمی تھا اور اس کے بعد اس جنزادی کا خوف بھی اس پر غالب آ گیا تھا، جس کا شکار ہی وہی تھا، کیونکہ اس نے یہ سارا سچ سب کے سامنے ظاہر کیا تھا۔ اگلی صبح ہوتے ہی وہ گھر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ اس کے گھر والے اسے زخمی دیکھ کر بے حد گھبرا گئے تھے، مگر اس نے ایکسیڈنٹ کا بہانہ کر کے سب کو ٹال دیا تھا، کیونکہ وہ سب کو سچ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلدی ہی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اس کا درد اور تکلیف سے برا حال تھا۔ اس کا سارا دن سوتے ہوئے گزرا تھا۔ شام کو کھانا کھا کر اس نے تھانے کا رخ کیا اور پھر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس رات ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو انہیں لگا کہ اب وہ جنزادی وہاں نہیں آئے گی۔ ان سب نے کمشنر صاحب کو بھی ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، جو پہلے تو بے حد حیران ہوئے تھے، لیکن سب کی گواہی پر انہیں یقین کرنا ہی پڑا تھا۔
کہ یہ سب اس جنزادی کا ہی کیا دھرا ہے، مگر سوال تو یہ تھا کہ وہ جنزادی جیل کے سبھی قیدیوں کو کیوں فرار کرواتی ہے، حالانکہ وہ سب مجرم ہوتے ہیں جو جرائم کی وجہ سے جیل میں آتے ہیں۔ اب اس سوال کا جواب وہ جنزادی ہی دے سکتی تھی، لیکن 2 دن گزرنے کے بعد بھی وہ جنزادی نہ ہی جیل میں آئی تھی، نہ ہی ان 2 دنوں میں اس جیل کے قیدیوں کو فرار کروایا تھا۔ اس بیچ کمشنر صاحب نے ایک عامل سے بھی رابطہ کر لیا تھا اور اسے بھی اس بابت سب کچھ بتا دیا تھا تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ 2 دن سکون سے گزرے تو سب نے اطمینان کا سانس لیا کہ اب وہ جنزادی جیل کا رخ نہیں کرے گی، اور سب لوگ سب کچھ بھول کر اس قصے پر مٹی ڈال گئے۔ اس وقت بھی شیراز پرسکون سے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جب اچانک ہوا میں تیزی آنے لگی۔ شیراز چونکا تھا کیونکہ ایسی طوفانی ہوا تبھی چلتی تھی جب وہ جنزادی آس پاس ہوتی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس طوفانی ہوا سے اس جنزادی کا صرف چہرہ نمودار ہوا اور وہ شیراز کے چاروں طرف گھومنے لگی۔ یہ دیکھ کر شیراز کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس کے چاروں طرف گھومتی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے یوں گھومنے سے شیراز کو چکر آنے لگے تھے۔ اچانک اس نے شیراز کی طرف پھونک ماری تو وہ اپنی جگہ سے اچھلتا جا کر دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے پہلے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ اسے پھر سے زخم دینے پر آمادہ نظر آ رہی تھی۔ شیراز بمشکل اٹھ کر بیٹھا تو وہ جنزادی قہقہہ لگاتی اس کی بے بسی پر ہنسنے لگی۔ اس نے ایک پھونک اور ماری تو شیراز ایک بار پھر اڑتا ہوا سامنے کوٹری کی سلاخوں سے جا ٹکرایا۔ ایک چیخ اس کے حلق سے بلند ہوئی تھی اور وہ شدت سے کراہنے لگا تھا۔ اسے روتے کراہتے دیکھ کر اس جنزادی کو جیسے لطف مل رہا تھا، تبھی وہ ہنستی جا رہی تھی۔ اس نے اچانک فضا میں ہاتھ لہرایا تو سبھی کوٹریوں کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ سارے قیدی جو اپنی اپنی کوٹریوں میں کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے حیرت کا شکار ہوئے، مگر پھر کھلے دروازوں سے باہر بھاگنے لگے۔ ٹھیک اسی وقت باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ شیراز کو لگا مدد سے پہلے ہی وہ مر جائے گا۔ باہر شور بلند ہو رہا تھا۔ یقیناً سبھی اہلکار ان قیدیوں کو پکڑ رہے تھے جو یہاں سے بھاگے تھے۔ وہ جنزادی ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہونے لگی، لیکن تبھی کسی نے پیچھے سے اس جنزادی کو پکارا۔ وہ کوئی عامل تھا جس کے ساتھ کمشنر صاحب کھڑے تھے، اور وہ عامل اپنے غصے بھری نظروں سے اس جنزادی کو دیکھتا مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس جنزادی نے میرے گرد گھومنا بند کیا اور اس عامل کو گھورنے لگی۔ عامل نے کہا، کیوں آئی ہے یہاں؟ بتا ورنہ ساری زندگی کے لیے قید کر لوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ جنزادی قہقہہ لگانے لگی اور بولی کہ میرا مقصد ہر قیدی کو آزادی دینا ہے، اور تو اس قابل نہیں کہ مجھے چھو بھی سکے۔ قید کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک بار پھر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی کی آواز پورے جیل خانے میں گونج رہی تھی، جو اتنی بھاری تھی کہ سماعتوں کو بھی گراں گزر رہی تھی۔ عامل نے اسے ٹلتے نہ دیکھ کر تیزی سے زیر لب کچھ پڑھا اور پھر اس جنزادی کی طرف پھونک مار دی۔ اچانک اس کا قہقہہ بند ہوا اور اس کے چہرے کے ساتھ اس کا پورا جسم بھی نمودار ہو گیا۔ اس جنزادی نے غصے اور حیرت سے پہلے اپنے مکمل وجود کو دیکھا، پھر عامل کو، اور پھر غصے سے اس پر حملہ آور ہوئی، مگر اس سے پہلے ہی عامل نے ایک بار پھر کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا، جس سے اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ پیچھے جا گری۔ عامل نے اس کے گرتے ہی تیزی سے اس کے قریب جا کر زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگا، جس سے وہ تڑپنے لگی۔ اچانک اس کے گرد بجلی کی سی تاریں وارد ہوئیں اور وہ ان سے بندھ گئی۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے مچل رہی تھی، مگر وہ جادوئی رسیاں تھیں جو وہ خود کھول نہیں سکتی تھی۔ عامل نے پوچھا، بتا کیوں یہاں کے قیدیوں کو فرار کرواتی ہے، جبکہ تو بھی جانتی ہے کہ یہ سب غلط کام کرتے ہیں، تبھی یہاں موجود ہیں۔ انہیں ان کے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود تم انہیں رہا کروا دیتی ہو۔ بتاؤ کیوں کرتی ہو ایسا؟ عامل کے بھڑک کر پوچھنے پر وہ مزاحمت چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔
اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں جیل کے قیدیوں کو ہر حال میں یہاں سے رہا کرواؤں، اسی لیے انہیں یہاں سے رہا کرواتی ہوں۔ شیراز بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ گیا تھا، اور باقی سب کے ساتھ وہ بھی یہ جان کر حیران ہوا تھا کہ وہ جنزادی کسی اور کے کہنے پر ایسا کرتی ہے۔ عامل نے کہا، کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے۔ اس جنزادی نے اپنی بھاری سی عجیب آواز میں بتایا کہ اس کے آقا کا نام تبریز حاکم ہے اور وہی اسے یہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عامل نے کہا کہ ہمیں وہاں لے چلو۔ اتنا کہہ کر وہ پیچھے کو مڑا تو وہ جنزادی فضا میں معلق ہوئی اور اڑتی ہوئی ان کے آگے آگے بڑھنے لگی۔ شیراز بھی ان کے ہمراہ ہو لیا تھا۔ اس عامل کے ساتھ کمشنر، انسپکٹر اور شیراز جا رہے تھے۔ جنزادی آگے آگے تھی اور باہر آ کر وہ جیپ میں بیٹھ گئے تھے، جبکہ وہ جنزادی ہوا میں معلق اڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ عامل کی باندھی رسیوں میں قید تھی اور خود کو آزاد نہیں کروا سکتی تھی۔ تبھی عامل کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک جگہ جا کر رک گئی تھی۔ یہ ایک پکا مکان تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سب گاڑی سے اتر کر باہر آئے تو وہ مکان میں داخل ہو گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی وہ سب اس گھر میں داخل ہوئے۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف کھڑکیوں سے آتی روشنی ہی تھی جس سے گھر میں اجالا ہو رہا تھا۔ وہ جنزادی آگے بڑھتی ایک کمرے میں داخل ہو گئی تو وہ سب بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہو گئے۔ اب وہ جنزادی ایک طرف زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بندھی ہوئی حالت میں بیٹھی تھی، جبکہ کمرے میں ایک بوڑھا آدمی بھی کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس کے سارے بال سفید تھے، داڑھی بھی سفید تھی، حتیٰ کہ اس کی بھویں بھی سفید ہو چکی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا اور اب وہ غصے سے شیراز، عامل اور کمشنر اور انسپکٹر کو گھور رہا تھا۔ عامل نے غصے سے پوچھا کہ تم ہی تبریز حاکم ہو اور یہ تمہاری غلام جنزادی ہے؟ اس بزرگ آدمی نے کہا، ہاں، میں ہی تبریز حاکم ہوں اور یہ میری ہی کنیز ہے۔ وہ عامل کو جواب دے کر اس جنزادی کی طرف مڑا اور غصے سے پوچھا کہ یہ کام کیا ہے تم نے؟ تم تو اس سے محبت کرتی تھی، پھر یہ محبت ہے تمہاری اس سے؟ تبریز حاکم کی بات سن کر وہ جنزادی نفی میں سر ہلاتی مچلنے لگی۔ باقی سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تبریز حاکم نے اس جنزادی سے کہا کہ ایک ہی کام دیا تھا تمہیں میں نے، مگر وہ بھی تم ٹھیک طرح سے نہیں کر پائی، جس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہی نہیں تھی۔ اس جنزادی نے تڑپ کر کہا کہ میں نے اتنے دنوں تک اچھے سے آپ کا دیا کام کیا ہے، مگر اچانک اس نے آ کر مجھے بے بس کر دیا۔ اس جنزادی نے عامل کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ کمشنر نے کہا کہ بس، بہت ہو گئے ڈرامے، گرفتار کرو اس بوڑھے کو۔ کمشنر کے حکم پر انسپکٹر نے تبریز حاکم کو ہتھ کڑیاں پہنا دی اور اس گھر سے لے کر باہر نکل گیا۔ عامل نے اس جنزادی سے کہا کہ اب بتاؤ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ جنزادی نے کہا کہ میں سب بتا دوں گی، پہلے میرے آقا کو چھوڑ دو۔ کمشنر نے کہا کہ اسے اب نہیں چھوڑا جائے گا، اس نے جرم کیا ہے جس کی اسے سزا ملے گی۔ عامل نے کہا، کوئی بھی جنزاد قید نہیں رہنا چاہتا، میں تمہیں ابھی سی وقت آزاد کر دوں گا اگر تم مجھے ساری حقیقت بتا دو تو۔ وہ جنزادی سوچ میں پڑ گئی اور پھر بولی کہ تبریز حاکم ایک جادوگر ہے جو جنات کو اپنی قید میں رکھ کر غلام بنا لیتا ہے اور ان سے مختلف کام لیتا ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس پر میں عاشق ہو گئی تھی، لیکن تبریز حاکم کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے جادو کے ذریعے مجھے قید کر لیا، لیکن میں اس سے محبت کرنا نہ چھوڑ پائی۔ اسی بیچ وہ کسی جرم میں ملوث ہو گیا اور اسے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ تبریز حاکم نے اسے چھڑوانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ چھوٹ نہ سکا، کیونکہ اس سے پہلے ہی اس نے خودکشی کر لی تھی، جس کو میں اور تبریز حاکم برداشت نہ کر پائے۔ تبریز حاکم کو لگتا تھا کہ یہ سب کچھ پولیس والوں کی وجہ سے ہوا ہے، جو اس سے اس کا اکلوتا بیٹا چھن گیا۔ اس نے پولیس والوں سے بدلہ لینے کا سوچا اور اس کے لیے مجھے استعمال کیا۔ وہ پولیس والوں کو تنگ کرنا چاہتا تھا، اسی مقصد کے لیے میں روز وہاں کے قیدیوں کو فرار کروا دیتی، کیونکہ ان سب قیدیوں میں تبریز حاکم کو اس کا بیٹا اور مجھے میرا محبوب نظر آتا تھا۔ میں تبریز حاکم کا حکم ویسے بھی نہیں ٹال سکتی تھی کیونکہ میں اس کی کنیز ہوں۔
اس جنزادی کی زبانی ساری کتھا سن کر وہ سب کے سب حیران رہ گئے کہ تبریز حاکم نے اس بات کا بدلہ لینا چاہا تھا جس میں ان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ عامل نے سر جھٹک کر کوئی منتر پڑھا اور جنزادی کی طرف پھونکا جس سے اس کی رسیاں کھل گئیں۔ عامل نے کہا آج سے تم آزاد ہو، اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ، اور اگر دوبارہ وہی سب کرنے کی کوشش کی تو اگلی بار معافی نہیں ملے گی۔ تبریز حاکم کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا اس میں پولیس والوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ جنزادی سر ہلاتی منٹوں میں وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ لوگ بھی وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ اگلے کچھ دنوں میں تبریز حاکم نے اپنا جرم قبول کر لیا، جس پر اسے پولیس کو تنگ کرنے پر کچھ لاکھ جرمانہ اور 2 سال کی قید کی سزا ہوئی۔ شیراز کو یقین تھا کہ جیل سے باہر آنے کے بعد وہ پھر سے ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اس کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہوگی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ سب لوگ اس واقعے کو بھول بھال کر اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔